ان رحمتی تغلب غضبی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات سامعین گرامی، عزیز بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا احسان اور اس کا کرم ہے، اللہ تعالی نے ہم اور آپ کو ایسے لمحات سے اور ایسے وقت سے سرفراز کیا ہے کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں، بے شمار برکتیں اور بخشش کا دریا کانٹے مار رہا ہوتا ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی بخشش کے دروازے اور مغفرت کے دروازے ہر انسان پر ہر وقت کھلے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مزید کرم فرماتے ہوئے اپنے ناتواں اور کمزور بندوں پر مزید احسان کرتے ہوئے اپنے گنہگار بندوں کے معافی کے لیے اور ان کی لغزشوں کو بخشنے کے لیے اور اپنے مقرب بندوں کو مزید انعامات سے نوازنے کے لیے کچھ وقتوں کو، کچھ ایام کو اور کچھ مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے بعض نسبتوں کی وجہ سے بڑی فضیلت عطا کی ہے۔ انہی میں سے ایک 15ویں شعبان کی رات، جس کو شب برات کہا جاتا ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15ویں شعبان کے رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی توجہ فرماتے ہیں اور اپنے تمام مخلوق کی مغفرت کرتے ہیں سوائے دو لوگوں کے، ایک مشرک جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مانتا ہے یا اللہ نے جو کام اپنے ذمے لیا ہوا ہے اس کام کو کرنے والا کسی اور کو سمجھتا ہے تو ایک مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، اور دوسرا وہ شخص جو دل کے اندر کینہ رکھے، جو دوسروں سے حسد اور جلن رکھے، دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے سوچ اور فکر میں لگا رہے، تو تمام مخلوق کی مغفرت ہو جاتی ہے سوائے ان دو لوگوں کے، ایک جو مشرک ہو اور ایک جو کینہ پرور ہو، یعنی دل کے اندر کھوٹ رکھتا ہو۔ بہرحال اور وہ رات ابھی چند لمحوں کے بعد ہی ہم سب کی زندگی میں آنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس رات کی برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ ایک روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل فرماتے ہیں کہ جب 15ویں شعبان کی رات ہو تو اس کے اندر قیام کرو۔ قیام کا مطلب ہوتا ہے کہ نفل پڑھو، نفل نماز اس رات کے اندر پڑھو، اور 15ویں تاریخ کا روزہ رکھو، اور صبح سے لے کر غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک اللہ تعالی اپنے بندوں پر اپنے فضل اور اپنی رحمت کے اعتبار سے نزول فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالی ازراہ شفقت اپنی رحمت کے اعتبار سے بندوں سے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، اور سورج غروب ہونے کے بعد سے لے کر صبح صادق تک اللہ تعالی کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ جس کی میں بخشش کر دوں، ہے کوئی گنہگار جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور میں اس کے گناہ کو معاف کر دوں، ہے کوئی رزق کا طلبگار جو مجھ سے رزق مانگے، روزی مانگے۔ آج ساری دنیا اسی میں پریشان ہے، روزی کے لیے ہی تو دن رات ایک کر کے ساری چیزوں کو بھول کر کے روزہ، نماز، صدقات اور اپنے صحت کا بھی پرواہ کیے بغیر اگر انسان کسی کام میں لگا ہوا ہے تو وہ روزی کے لیے ہی لگا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا اعلان ہوتا ہے
آواز لگائی جاتی ہے کوئی روزی کا طلبگار کہ جو مجھ سے روزی مانگے اور میں اسے روزی عطا کر دوں؟ ہے کوئی مصیبت زدہ، ہے کوئی پریشان حال جو مجھ سے پریشانی کی دور ہونے کی دعا مانگے، مجھ سے مصیبت سے چھٹکارا پانے کی دعا مانگے اور میں اس سے تکلیف کو، پریشانیوں کو اور مصیبتوں کو، آفتوں کو اس سے دور کر دوں۔ اور اعلان ہوتا ہے کوئی ضرورت مند، ہے کوئی حاجت مند جو اپنی ضرورت مجھ سے بیان کرے، اپنی حاجت مجھ سے بیان کرے اور میں اس کی ضرورتوں کو پورا کر دوں۔ یہ 4 اعلان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور غروب آفتاب سے لے کر کے صبح صادق تک ہوتا ہے، لیکن اس رات کے اندر جاگنے والے، اس رات کے اندر عبادت کرنے والے، اس رات کے اندر تلاوت قرآن کرنے والے، اس رات کے اندر ذکر و اذکار کرنے والے حضرات اس بات کا خاص خیال رکھیں اور کہیں اس میں غلطی نہ ہو پائے کہ کم از کم آپ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی طاقت رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ رات میں جتنا جاگ سکتے ہیں اور جتنی عبادتیں کر سکتے ہیں وہ کیجیے، لیکن عشاء کی نماز نہیں چھوٹنی چاہیے اور فجر کی بھی نماز نہیں چھوٹنی چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ عشاء کے بعد جاگنے کے شوق میں اور عبادت کرنے کی شوق میں، ذکر و اذکار کے شوق میں اس قدر لگتے ہیں کہ 1 بجے 2 بجے اور 3 بجے تک چلے جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد سو جاتے ہیں۔ کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ یہ جو عبادتیں آپ نے کی ہیں یہ نفل ہے، یعنی نہیں کرتے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہوتا، کر لیا تو بڑی اعلیٰ بات ہے، لیکن فجر کی نماز کو جو چھوڑ دیا یہ آپ نے فرض کو چھوڑ دیا، اور فرض کے چھوڑنے سے گناہ لازم آتا ہے۔ اور حدیث کے اندر بھی موجود ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے اور فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لے تو وہ ایسا ہے کہ رات بھر اس نے عبادت میں گزار دیا۔ لیکن ایک آدمی نفل پڑھتے پڑھتے سو گیا اور فجر کی نماز ہی چھوڑ دیا تو اس کی نفل کا کوئی فائدہ ہوا؟ نہیں ہوا۔ ایک چیز اور جس کی طرف توجہ دلانی ہے، عبادت کیجئے انفرادی طور پر، لیکن عبادت کرتے کرتے ایک ٹولی کی شکل جو بنا لیتے ہیں، اور اس ٹولی میں ہوتا یہ ہے کہ بات چاہے عبادت سے ہی چلی ہو، بات چاہے اچھی ہی چلی ہو، لیکن اس میں غیبت ضرور آ جاتی ہے اور اس میں دوسروں کا تذکرہ ضرور آ جاتا ہے، اس میں برائی ضرور آ جاتی ہے۔ اب جب دوسرے کی غیبت آپ نے کی، دوسرے کی برائی آپ نے کی، تو اس سے پہلے جو آپ نے عبادت کیا ہے اس میں جتنا ثواب نہیں کمایا اس سے زیادہ گناہ کما لیا۔ کیا فائدہ ہوا؟ کچھ نہیں۔ تو آپ اپنی بشاشت سے، آپ کی طبیعت اور استطاعت جتنی چاہت کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، اطمینان قلب کے ساتھ اپنے کھاتے میں گناہ کو لائے بغیر جتنی عبادت آپ کر سکتے ہیں اتنا ضرور کیجیے، لیکن اس رات کے اندر کچھ دیر عبادت کر کے اور باقی وقت گپ شپ میں گزار دینا یہ محرومی کی بات ہے۔ اگر آپ کچھ ہی دیر عبادت کرتے ہیں، چند رکعت ہی نفل پڑھتے ہیں، کچھ ہی دیر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے بعد سو جاتے ہیں، لیکن فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور رات بھر ادھر ادھر گھوم کر کے اپنے وقت کو برباد نہیں کرتے ہیں، دوسری چیزوں میں اپنے آپ کو مشغول نہیں کرتے ہیں، تو یقین جانیے یہ آپ کی رات ان تمام لوگوں کی رات سے اچھی ہے جنہوں نے رات بھر جاگ کر اس میں دوسروں کی برائی کی، بےہودہ کام کیے، الگ الگ طرح کے بکواس کیے، دوسروں کی غیبتیں کی۔ یہ ان تمام کی راتوں سے آپ کی رات اچھی ہے، چاہے آپ آدھا گھنٹہ ہی جاگے ہوں، چاہے آپ 2 رکعت ہی نفل پڑھی ہو، چاہے آپ 1 پارہ ہی پڑھے ہوں،
لیکن یہ آپ کا پڑھنا سود مند ہے، فائدہ مند ہے اور یہ آپ کو کام آئے گا۔ لیکن اگر اس کے برعکس کرتے ہیں تو پھر یہ محرومی کی بات ہے۔ بہرحال اس رات کا فائدہ کیسے اٹھانا ہے اور اس رات کو اپنے حق میں کیسے کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایک حدیث کے اندر موجود ہے، یا ایھا الناس توبوا الی ربکم، اے لوگو اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگو، اپنے رب سے اپنے گناہوں پر اور لغزشوں پر رحمت مانگو اور اس سے معافی کی درخواست کرو۔ فإنی استغفر اللہ واتوب الیہ، کیونکہ میں بھی اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتا ہوں اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں، اور ایک دو مرتبہ نہیں، فی الیوم 70 اکثر مرتن، ایک دن کے اندر 70 مرتبہ سے بھی زیادہ میں اللہ تعالیٰ سے دعائے مغفرت کرتا ہوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ خود شہنشاہ دو عالم کہہ رہے ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ ہم اور آپ کو دن کے اندر کتنی مرتبہ دعائے مغفرت کرنی چاہیے۔ اور دعائے مغفرت کیسے کریں گے؟ میں آپ کو ایک دعا بتاتا ہوں، عربی یاد نہ رہے، اس کا مضمون تو کم از کم یاد رہے گا۔ آپ جب اس رات کے اندر جاگیں تو 2-3 دعا اپنے حق میں ضرور کریں۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت، اے اللہ موت سے پہلے ہماری مغفرت فرما دے، اے اللہ موت سے پہلے ہماری بخشش فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ وارحمنا عند الموت، اور موت کے وقت ہم پر رحم فرما دے۔ جب موت کے وقت اللہ کا رحم ہوگا تو آپ کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہوگا، اور جس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو جائے تو سمجھیے کہ وہ جنتی ہے۔ جس کا آخری لمحہ صحیح گزر جائے وہ کامیاب ہے۔ وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت، اور موت کے بعد ہمیں عذاب نہ دے، اور موت کے بعد ہمیں سزا نہ دے۔ ولا تحاسبنا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ہم سے حساب نہ لے۔ انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ دعا کم از کم انسان کو کر لینی چاہیے، کیونکہ یہی کامیابی کا دار و مدار ہے، اور یہی اعمال جو ہم اس دنیا میں کرتے ہیں وہ کل کو کام آنے والے ہیں، اور کل کے لیے ہم جتنا اچھا کریں گے وہ ہمارا بھلا ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن آپ دنیا کے بارے میں مانگنا چاہیں کوئی انکار نہیں ہے، کوئی منع نہیں کیا گیا ہے۔ ضرورت مندوں سے کہا گیا کہ تم اپنی ضرورت بیان کرو، حاجت مندوں سے کہا گیا تم اپنی حاجت بیان کرو۔ جو تنگ دست ہے اور روزی چاہیے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ لے، اور جو گنہگار ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ لے۔ ساری چیزوں کا اعلان کیا جاتا ہے، لیکن محرومی یہ ہے کہ ہم ان وقت کو بھی گنوا دیتے ہیں۔ گنے چنے چند حضرات، معمولی سے چند نوجوان ایسے وقتوں میں بھی عبادت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن جب بڑھاپا آتا ہے تو اس وقت سب پرہیزگار بن جاتے ہیں۔ لیکن ہماری اس قوم کا المیہ یہ ہے کہ بڑھاپے میں بھی پرہیزگار نہیں بنتے ہیں۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، ان کا ایک شعر ہے، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، کہ جب بڑھاپا آتا ہے تو ظالم بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے۔ کمال وہ ہے کہ جب آپ کے جسم کے اندر طاقت ہے اور آپ مضبوط ہیں، آپ کی خواہشات بھی امن رہی ہے، ایسے وقت میں توبہ کرنا اور گناہوں سے بچنا یہ کمال ہے، نہ کہ کمال یہ ہے کہ جب آپ کے منہ میں دانت نہ رہے اور پیٹ میں آنت نہ رہے، اب آپ کر بھی کیا سکتے ہیں سوائے پرہیزگار بننے کے، اور اس وقت اگر آپ پرہیزگار بنتے ہیں تو کوئی کمال نہیں ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اس وقت میں بھی آ کر کے ہم پرہیزگار نہیں بنتے ہیں۔ حضرت امام عبد الرحمن ابن جوزی علیہ الرحمہ، وہ اپنی کتاب کے اندر منہاج القاصدین ان کی ایک کتاب ہے، اس میں توبہ کے بیان میں الگ سے انہوں نے ایک باب قائم کیا ہے۔
باب تصویف یعنی میں کل کر لوں گا، جس کو آپ سستی اور کاہلی کہہ سکتے ہیں۔ جو لوگ سست اور کاہل ہوتے ہیں، جو ٹال مٹول کرتے ہیں، وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی مثال انہوں نے دی ہے، ایسے شخص کی مثال ہے کہ ایک آدمی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ایک درخت ہے، مضبوط ہے اور اسے مجھے کاٹنا ہے، لیکن وہ ارادہ کرتا ہے کہ 1 سال کے بعد آ کر کے میں اس کو کاٹوں گا۔ اب 1 سال میں اس کی طاقت بھی کمزور ہوئی اور درخت کا جڑ بھی مضبوط ہو گیا، تو آپ کی طاقت بھی جاتی رہی، عمر بھی کم ہوتا گیا، آپ کمزور ہوتے گئے اور درخت مضبوط ہوتا گیا۔ جب آپ طاقتور تھے اس وقت آپ نے اس کو اکھاڑا نہیں، اور جب آپ کمزور ہو گئے ہیں اور درخت اور مزید مضبوط ہو گیا ہے، اب آپ اس کو اکھاڑنے کے لیے چلے ہیں۔ تو بتائیے، مشقت تو ہوگی، آسانی سے اکھڑ جائے گا؟ نہیں اکھڑے گا۔ یہ مثال انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے۔ بہرحال ٹال مٹول کرنا یہ شیطان کا شیوا ہے۔ وقت بھی ہو رہا ہے، اللہ تعالی سے توبہ کر لینا، اور خاص اوقات کے اندر یہ اور مزید فضیلت کی بات ہے، ورنہ انسان کو ہمیشہ اور ہر دن اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ ایک بزرگ جب اس دنیا سے جا رہے تھے، ولی، اللہ کے ولی، اللہ کے برگزیدہ بندہ، تو موت کے وقت، آخری لمحے کے وقت انہوں نے ایک شعر کہا، یا رب تیری رحمت کا امیدوار آیا ہوں، یا رب تیری رحمت کا امیدوار آیا ہوں۔ ساری زندگی عبادت کی ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، کہہ رہا ہے یا رب تیری رحمت کا امیدوار آیا ہوں، منہ ڈھانپے کفن سے شرمسار آیا ہوں۔ بارے گناہ نے چلنے نہ دیا مجھ کو پیدل، بار کہتے ہیں بوجھ کو، یعنی گناہ کا بوجھ مجھ پر اتنا ہے کہ میں پیدل چل کر کے، اپنے پاؤں پر چل کر کے تیرے حضور نہ آ سکا، اس لیے کندھوں پر سوار ہو کر آیا ہوں۔ تو جب اس دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے، اس وقت آدمی کو یہ احساس ضرور ہو جاتا ہے کہ ہم نے جو زندگی گزاری ہے وہ کس طرح کی زندگی گزاری ہے۔ ہم نے نیک اعمال کیے ہیں یا برے اعمال کیے ہیں، لیکن اس وقت انسان پچھتاتا ہے۔ ایک قافلہ گزر رہا تھا اندھیری گلی کے اندر، اور اس کے پیر کے اندر کچھ کنکر چبھتے ہوئے محسوس ہوئے، تو ہر شخص نے اس کنکر کو چن لیا، اور جب وہاں سے گزر گئے، روشنی میں گئے، تو دیکھا تو وہ کنکر نہیں تھے، پتھر نہیں تھے، بلکہ وہ درہم اور دنانیر اور جواہرات تھے۔ تو جس نے اٹھایا تھا وہ بھی پچھتایا کہ اور اٹھا لیتے، اور جو نہیں اٹھایا تھا وہ تو پچھتایا ہی پچھتایا، اور جو زیادہ اٹھایا تھا وہ بھی پچھتایا کہ اور زیادہ اٹھا لیتے۔ تو اس دنیا کے اندر جو ہم نیکی کرتے ہیں اس کی مثال یہی ہے۔ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے اور وہاں پر اپنے اعمال کا سامنا ہوگا، جب ہم اپنے ثواب کو دیکھیں گے، تو جو نیک لوگ ہوں گے جنہوں نے زندگی اچھی گزاری ہوگی اور اس کے پاس بہت سارا ثواب ہوگا، تو وہ خواہش کرے گا کاش اور کر لیتے، اور انعام ملتا، اور ثواب ملتا، اور جو نہیں کیا ہوگا وہ پچھتائے گا۔ تو کرنے والا بھی پچھتا رہا ہے، نہ کرنے والا بھی پچھتا رہا ہے، کم کرنے والا بھی پچھتا رہا ہے، اور زیادہ کرنے والا بھی پچھتا رہا ہے۔ تو بتائیے کہ جب زیادہ کرنے والے اور زیادہ پرہیزگاری اور تقوی کے ساتھ زندگی گزارنے والے پچھتائیں گے، تو جو لوگ برائی میں زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں زندگی گزارتے ہیں، ان کے پچھتاوے کا کیا عالم ہوگا۔ اس لیے وقت ہے ہمارے پاس، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ کی رحمت اور مغفرت کے دروازے تو ہر وقت کھلے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے چند لمحوں کو، کچھ اوقات کو اور کچھ دنوں کو، کچھ راتوں کو ایسا بنا دیا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت معمول سے زیادہ برستی ہے، زیادہ اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، اور اتنا عطا کرتے ہیں
کہ کوئی بھی اس کی عطا اور بخشش سے محروم نہیں رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس رات کے اندر نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ بوجھ عطا فرمائے، عقل سلیم عطا فرمائے، ہماری قوم سے جہالت کو ختم فرمائے اور ہم سب کی تمام اعمال کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔